دوستو ایران نے ایک غیر ملکی آئل ٹینکر پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ بحری جہاز چوری شدہ تیل سمگل کر رہا تھا۔ بحری جہاز کو آبنائے ہرمز سے پکڑا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے غیر ملکی آئل ٹینکر کو آبنائے ہرمز سے اتوار کی روز پکڑا اور عملے کے 12 ارکان کو گرفتار بھی کر لیا۔ یہ جہاز غیر ملکی خریداروں کو 10 لاکھ لیٹر تیل سمگل کر رہا تھا۔ ادھر برطانیہ نے اہم آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز میں اپنے مال بردار جہازوں کے تحفظ پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وہ بحری افواج کی تعیناتی کے بارے میں ایک دفاعی کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی۔ یہ کانفرنس ایران سے برطانیہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں منعقد کی گئی ہے۔ ایرانی لیڈر آئے دن برطانیہ کو اپنا تیل بردار بحری جہاز پکڑنے پر سبق سکھانے کی دھمکی امیز بیانات جاری کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران میں 6 بحری جہازوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر ان حملوں کا الزام عائد کیا تھا، لیکن اس نے ان حملوں میں ملوث ہونے کی تردید کی تھی۔ برطانیہ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ خلیج میں کشیدگی میں کمی کرے، جبکہ اس نے کہا ہے کہ وہ خطے میں اپنی جہاز رانی کے مفادات کا دفاع کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اہم بات یہ ہے کہ ہم ایران کو ایک بہت واضح پیغام دیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ موجودہ صورتحال سے قدم پیچھے ہٹائے اور کشیدگی میں کمی کرے۔ دوستو، امریکی ٹرمپ جو اپنی حماقت بھری ٹویٹس کے حوالے سے مشہور ہے، حافظ سعید کی گرفتاری پر بھی ٹویٹ میں حماقت کر گئے، جس پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ 10 برس کی تلاش کے بعد ممبئی حملوں کا منصوبہ ساز بالآخر پاکستان میں پکڑا گیا ہے۔ ہم ان کی تلاش کے لیے 2 برس سے پاکستان پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے معروف بھارتی صحافی برکھا دت نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ، آپ کو اچھی بریفنگز کی ضرورت ہے۔ حافظ سعید کو کہیں سے تلاش نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے تو حالیہ مہینوں میں سیاسی جماعت بھی بنائی ہے۔ دوستو، ترک حکام نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ترکی کو F-35 طیارے نہ فروخت کرنے کے اعلان کو واپس لے۔ ترکی کی جانب سے روسی میزائل سسٹم خریدنے پر امریکہ نے ترکی کو F-35 طیارے فروخت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے رد عمل میں ترکی حکام برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ترکی نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی جنگی طیارے F-35 کو منصوبے سے ترکی کو نکالنے کا فیصلہ فوراً واپس لیا جائے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ روسی میزائلوں سے ترکی میں موجود نیٹو طیاروں کو نشانہ بنائے جانے کا خطرہ ہے۔ ترکی نے غلط، قابل مذمت اور مایوس کن فیصلہ کیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ کارروائی USS باکسر نامی امریکی جنگی بحری جہاز نے اس وقت کی جب ایرانی ڈرون بحری جہاز کے 1000 گز تک قریب آ چکا تھا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکی USS باکسر جنگی جہاز کی جانب سے متعدد بار تنبیہ کی گئی، لیکن اس کے باوجود ایرانی ڈرون 1000 گز تک قریب آ گیا تھا، جس کے باعث جہاز اور اس میں موجود عملے کو سلامتی کا خطرہ درپیش تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بحری جہاز نے اپنے دفاع میں کارروائی کرتے ہوئے ایرانی ڈرون مار گرایا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جانب سے اشتعال انگیزی کارروائیوں کی یہ تازہ مثال ہے۔ میں دیگر ممالک کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے جہازوں کی حفاظت کریں۔ دوسری جانب ایران نے اپنے ڈرون کے گرائے جانے کی تردید کر دی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ڈرون تباہ ہونے کی کوئی معلومات نہیں ہے۔ دوستو، پاکستانی خبروں میں سب سے پہلی خبر یہ کہ مراد سعید نے اپنی وزارت میں نہ تو حکومتی خزانے سے امداد طلب کی اور نہ ہی اضافی پیسے خرچ کیے، بلکہ اپنے محکمے کی کمائی 10 مہینوں میں بڑھا کر اربوں روپے تک لے جا کر اسے منافع بخش بھی بنا دیا ہے۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار کسی وزارت کا اب تک کا خرچ 0 ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے گزشتہ 11 ماہ میں قومی خزانے سے کوئی رقم استعمال نہیں کی۔ سابقہ دور میں وزیر اور پارلیمانی سیکرٹری نے لاکھوں روپے محض بطور TADA وصول کیے۔ سابق پارلیمانی سیکرٹری نے 48,52,000 اور وزیر نے 35,91,000 روپے خرچ کیے۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق دور میں صرف گاڑی اور پٹرول کا خرچ 1,20,00,000 سے بھی زائد تھا، جبکہ انہی مد میں وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے اب تک قومی خزانے سے کوئی رقم استعمال نہیں کی، جبکہ 11 ماہ میں 7 ارب کی رقم ریکور کر کے قومی خزانے میں جمع بھی کروا دی گئی۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے سفارشیں آ رہی ہیں لیکن احتساب نہیں رکے گا۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ملک لوٹنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، جو مرضی دھمکیاں دینی ہے، ڈرامے کرنے ہیں، جو مرضی کرنا ہے کرے۔ احتساب اس ملک کے اندر ہو کر رہے گا اور طاقتور کا ہوگا۔ کمزور ہمیشہ پکڑا جاتا ہے، طاقتور بچ جاتا ہے۔ آج طاقتور کو قانون کے دائرے میں لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج کل بہت شور مچا ہوا ہے، کبھی ایک پکڑا جاتا ہے تو دوسرا گھبرا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ احتساب کر رہے ہیں تو لوگوں کو اس کا کیا فائدہ؟ میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ چین میں ترقی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن میں 450 وزیروں کو جیل میں ڈالا ہے۔ ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ کرپشن ہے۔ اوورسیز کرپشن کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا قرضہ 60 سال میں 6,000 ارب ہوتا ہے اور 10 سال میں 30,000 ارب پر چلا جاتا ہے؟ ایسا کیا کیا ہے کہ 24,000 ارب قرضہ چڑھ گیا ہے؟ یہ پیسہ جن کی جیبوں میں گیا ہے، جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے خلاف 32 FIR درج کرائی گئی، سپریم کورٹ میں مقدمے کیے گئے، لیکن میں لندن نہیں بھاگا، شور نہیں مچایا۔ دوستو، پاکستان کی ہی ایک اور خبر ہے کہ پاکستان سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ پر کرتارپور راہداری کھولنے کے لیے پرعزم ہے۔ 15 ارب روپے لاگت کے ترقیاتی کاموں کے منصوبے کا پہلا مرحلہ 2 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ راہداری کے لیے خطیر رقم سے 1500 ایکڑ اراضی خریدی گئی ہے اور تعمیراتی منصوبہ سکھ مذہبی پیشواؤں کی مشاورت سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ادھر پاکستان اور فرانس کے درمیان نرم شرائط پر 5 کروڑ یورو قرض معاہدہ طے پا گیا ہے۔ تقریب آج پیرس میں بزنس فرانس کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد کی گئی۔ یہ قرضہ اور گرانٹ چترال اور درگئی ہائیڈرو پاور پلانٹس کی بحالی کے لیے فراہم کیا گیا ہے۔ درگئی ہائیڈرو پاور پلانٹ کی پیداواری صلاحیت 20 میگا واٹ سے بڑھ کر 22 میگا واٹ ہو جائے گی، جبکہ ترال ہائیڈرو پاور پلانٹ کی صلاحیت 1 میگا واٹ سے بڑھ کر 5 میگا واٹ ہو جائے گی۔ دوستو، شاہد خان عباسی کا 13 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کے خلاف LNG سکینڈل کیس کی سماعت جج محمد بشیر نے کی۔ شاہد خان عباسی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر شاہد خان عباسی نے کہا کہ یہ ریمانڈ مانگ رہے ہیں، انہیں ریمانڈ دے دیں۔ میں نیب کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے گرفتار کیا گیا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ کیوں ریمانڈ مانگ رہے ہیں۔ شاہد خان عباسی جج محمد بشیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ انہیں 90 روز کا ریمانڈ دے دیں، جس پر جج نے جواب دیا، قانون کے مطابق ایک بار میں 90 روز کا نہیں دے سکتے۔ شاہد خان عباسی نے نیب کی جانب سے لگائے گئے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف سیاسی کیس بنایا جا رہا ہے۔ عدالت جتنا مرضی ریمانڈ دینا چاہے دے سکتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جی ہاں عباسی صاحب، اب تو آپ کہیں گے ہی، نیب گردن سے جو پکڑ کے لائی ہے کورٹ میں، آپ کو کیا عزت رہ گئی آپ کی؟ بہرحال ادھر جعلی ٹرسٹ ڈیڈ سے متعلق درخواست خارج کیے جانے کے بعد مریم نواز نے نیب کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ 1 سال بعد نیب کی جانب سے دائر کی جانے والی درخواست کو اپنا ہی تماشا بنانے کے مترادف قرار دیا۔ جیسے جج ارشد ملک کو میری پریس کانفرنس کے بعد اچانک یاد آیا کہ انہیں رشوت کی پیشکش کی گئی اور بلیک میل بھی کیا گیا، اسی طرح نیب کی یادداشت 1 سال بعد لوٹ آئی ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر میں مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت کو 5 سال دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن عوام نہیں دیں گے۔ اب کسی کی جرت نہیں کہ آمریت کی طرف دیکھے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ جو ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو خود اس کی اشد ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان کے ساتھ سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ پارٹی مشاورت کے بعد سڑکوں پر آئیں گے۔ جب ہم سڑکوں پر نکلیں گے تو سب دیکھیں گے۔ جی ہاں مریم صاحبہ، جس طرح نواز شریف کی گرفتاری پر دیکھا تھا، پتہ نہیں کس چیز کا ان لوگوں کو گمان یا پلیکھا ہے۔
بہرحال مریم نواز نے مزید کہا کہ آئین اور قانون میں درج ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ پرویز مشرف بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ ادھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وفاقی وزیر فواد چودھری کے درمیان دلچسپ مکالمہ بازی ہوئی کہ فواد چودھری صاحب بقرہ عید کب ہوگی، آپ چاند کب نکال رہے ہیں؟ آرمی چیف کی اس بات پر جی ایچ کیو کا سینما ہال قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ادھر مریم نواز احتساب عدالت میں پیشی کے لیے روانہ ہوئی تو انہوں نے سیاہ رنگ کا قمیض شلوار زیب تن کیا تھا جو توجہ کا مرکز بن گیا۔ مریم نواز کی سیاہ قمیض کے دامن میں ان کے والد میاں نواز شریف کی چھپی تصویر پر مطالبہ درج ہے کہ بے گناہ نواز شریف کو رہا کرو۔ دوستو، مریم نواز دراصل لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہی ہیں کہ آپ لوگ بھی ایسا لباس پہن کر میرے ساتھ سڑکوں پر نکلنے کی تیاری کریں۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ فارمولہ بھی ان کا ناکام ہوتا ہے یا کہ کامیاب۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائر اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ جس نے جو کچھ کیا وہ ضرور بھگتے گا۔ احتساب شروع ہو گیا ہے، جس نے جو غلط کیا وہ انشاءاللہ گرفتار ہوگا۔ دوستو، ٹیکنالوجی کی خبر میں سب سے پہلی خبر یہ کہ سوئس انجینئرز نے ایک ایسا ایئر کنڈیشنر ایجاد کیا ہے جو دیکھنے میں لنچ باکس جتنا ہے اور بجلی بھی انتہائی کم خرچ کرتا ہے۔ اس ایئر کنڈیشنر کا نام ایئر فریز رکھا گیا ہے، جو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ جب چاہیں اسے اپنے ساتھ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے ہر کوئی خرید سکتا ہے کیونکہ یہ باقی ایئر کنڈیشنرز کی طرح مہنگا نہیں ہے۔ آپ اسے کیبل کے ذریعے لیپ ٹاپ سے لگا کر بھی چلا سکتے ہیں، یہ بے حد کم بجلی لیتا ہے۔ آپ ایئر فریز کو اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کے سکون سے سو سکتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کی خبر یہ ہے کہ بھارتی خلائی تحقیق کے ادارے ISRO نے کہا ہے کہ وہ چاند کی سطح پر خلائی گاڑی اتارنے کے لیے اپنا مشن اب 22 جولائی کو روانہ کرے گا۔ یہ مشن گزشتہ پیر کو روانہ ہونا تھا، مگر لانچ سے محض 1 گھنٹہ قبل راکٹ میں تکنیکی خرابی کے سبب اسے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ چندریہ-2 مشن چاند کے اس حصے پر اتر کر وہاں پانی کی موجودگی میں تحقیق کرے گا جو زمین سے حصہ دکھائی نہیں دیتا۔